السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید آپ کے اپنے چینل تہجد میریکل پہ. یہاں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہدایت، وظائف اور روحانی ترقی کے لیے قیمتی باتیں ملیں گی. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، مجھ دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہوں گے میری فیملی کو. آپ سب میری دعاؤں میں یاد ہیں. آج میں آپ کو ایک ایسی میریکل سٹوری سنانے جا رہی ہوں جو صرف ایک سسٹر کی نہیں، ہم سب کی ہو سکتی ہے. یہ میریکل سٹوری محبت کی ہے، آنکھوں میں خواب سجانے کی ہے اور ان خوابوں کے چکنا چور ہونے کے بعد سجدوں میں آنسو بہنے کی ہے. یہ میریکل سٹوری ہے ایک ایسی سسٹر کی جو کسی سے بے حد محبت کرتی تھیں اور چاہتی تھیں کہ ان کی زندگی کا ہمسفر وہی شخص ہو، لیکن حالات ایسے بننے لگا جیسے ان کی دعا رد ہو رہی ہے. ہر طرف سے نہیں، ہر جگہ سے ناممکن کا الفاظ. وہ ٹوٹنے کے قریب تھی، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی کیونکہ انہوں نے اللہ پر یقین رکھا تھا اور انہوں نے واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کیا. میں نے انہیں ایک خاص درود شریف اور کچھ وظائف ایک دم سٹون دیا اور کہا بس اب صبر کرو، سجدے میں گر جاؤ اور رب سے ایسے مانگو جیسے کوئی بچہ ماں سے مانگتا ہے. پھر کیا ہوا؟ کیا واقعی وہ وظائف کام کر گیا؟ کیا جس سے محبت کے لیے وہ دن رات روئیں وہ ان کی تقدیر بن گئی؟ کیا وہ ناممکن رشتہ ممکن ہو گیا؟ کیا ان کی امی جو کبھی کہتی تھیں یہ رشتہ کبھی نہیں ہوگا، اب ان کے ہاتھوں میں مہندی لگا کر خوش ہو رہی تھی؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو یہ میریکل سٹوری پوری سننی ہوگی. یہ سچ ہے اور ایسا سچ جو آپ کو رلا دے گا اور اللہ پر یقین مزید پکا بھی کرے گا. یہ سٹوری آپ کو بتائے گی محبت جب سجدے سے مانگی جائے تو اللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. چلیے سنتے ہیں ان سسٹر کی میریکل سٹوری ان کی اپنی زبانی. علینا سسٹر آپ تو جانتی ہی ہیں، جب انسان کا دل میں ایک ایسا شخص ہو اور جو پوری دنیا اس سے چھیننے پر تلی ہو تو جینا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. میرا بھی یہی حال تھا. دل ایک ایسے انسان سے جڑا تھا لیکن ان سے ملنے کی کوئی شروعات نظر نہیں آ رہی تھی. ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت زیادہ چاہتے تھے، سچی محبت تھی، جھوٹی امید نہیں. لیکن حالات وہ تو جیسے ہمارا دشمن بن چکا تھا. سٹونز اور انسانوں کا تعلق صدیوں سے چلا آ رہا ہے. یہ بیش قیمتی اللہ کی بنائی ایسی نایاب شے ہے جس میں اللہ نے کچھ اثرات رکھے ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جیسے قرآن پاک کی سورہ رحمان کی آیت نمبر 22 میں ہے، ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتا ہے. سورہ رحمان کی آیت 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، گویا وہ لال اور مرجان موتی ہے اور تم اپنے رب کی کون کون سی رحمت کو جھٹلاؤ گے. اور سورہ واقعہ آیت نمبر 23، جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی. کبھی ان کے گھر والے رکاوٹ بن جاتے، کبھی میرے. ان کے گھر والوں کو میری فیملی کا بیک گراؤنڈ پسند نہیں تھا اور میرے گھر والے ان کی فائنینشلی کنڈیشن پر باتیں کرتے ہیں. ہر طرف سے نو تھا، صرف ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے یس باقی تھا. ان کی کال آتی تو میں ہنستی تھی لیکن آنکھ بھر بھر کے بھیگ جاتی تھی. وہ بھی پریشان ہوتے لیکن مجھے اسٹرانگ دیکھتا. ہم دونوں ایک دوسرے کو ہمت دیتے. مگر سچ ہے کہ ہم اندر سے ٹوٹ چکے تھے. رات کو میری نیند ختم ہو گئی تھی. دل جیسے سارا دن کسی سٹریس میں دبا رہتا تھا. دعا مانگتی تو الفاظ رک جاتے، آنکھیں بہنے لگتی اور دل میں بار بار یہ سوال آتا، یا اللہ اگر یہ محبت غلط ہے تو کیوں دل میں اتنی سچائی ہے؟ اگر ٹھیک ہے تو مجھے اتنی تکلیف کیوں ہے؟ اس بے چینی میں ایک دن انسٹاگرام پہ آپ کا نام دکھا، علینا سسٹر. کسی نے آپ کی پوسٹ شیئر کی تھی اور نیچے لکھا تھا، اگر دل بہت پریشان ہے اور محبت میں کامیابی نہیں مل رہی تو ایک بار علینا سسٹر سے رابطہ کریں. ان کے بتائے گئے وظائف سے کئی لڑکیوں کی شادی ہو چکی ہے. پہلے تو میں نے نظر انداز کیا. دل میں خیال آیا کہ یہ سب آن لائن باتیں ہوتی ہے، کوئی فائدہ نہیں. لیکن اندر سے ایک آواز آ رہی تھی، کوشش کیوں نہیں کی جائے؟ اگر سب دروازے بند ہیں تو ایک بند والا دروازہ بھی کھٹکھٹا لو. اور میں نے آپ کو میسج کیا، آپ نے جواب دیا، وہ بھی اتنے سافٹ انداز میں جیسے آپ مجھے برسوں سے جانتی ہیں. آپ نے مجھے ایک بات کہی، محبت صرف دعا سے نہیں ملتی، اس کے لیے دل سے یقین، عمل اور صبر کرنی چاہیے، اور سب سے ضروری اللہ پر مکمل ٹرسٹ.
پھر آپ نے مجھے ایک خاص درود شریف دیا، درود تنجینہ، اور ساتھ ایک وائٹ دم سٹون دیا جس پر آپ نے خاص وظائف کیے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا، وضو کی حالات میں ہاتھ میں لینا اور اللہ سے اپنے دل کی بات کرنا۔ میں نے سب کچھ ویسے ہی کیا جیسے آپ نے کہا۔ میں نے ہر رات سونے سے پہلے درود تنجینہ پڑھا۔ ہر دن میں نے تہجد کی نیت کی اور دل سے رونا شروع کیا۔ آپ نے منع کیا تھا کہ دعا میں شکایت نہ ہو، صرف یقین ہو۔ میں نے شکایتیں بند کر دی، بس کہنا شروع کر دیا، یا اللہ تو جانتا ہے میرا دل کیسا ہے، اگر میری محبت پاک ہے تو اسے میرے نصیب بنا دے۔ سسٹر علینا، اس کے بعد کچھ عجیب سا ہونے لگا۔ پہلے میرا دل میں بہت زیادہ سکون آیا، جو رونا ہر وقت جاری رہتا تھا وہ کم ہونے لگا۔ دعا میں سکون آ رہا تھا، لیکن اب وہ رونا خالی نہیں ہوتا تھا، اس میں ایک عجیب سی طاقت ہوتی تھی۔ پھر ایک دن اس نے مجھے کہا، پتہ نہیں کیوں دل کو سکون مل رہا ہے، جیسے کوئی چیز راستہ صاف کر رہی ہو۔ میں نے ان سے کچھ نہیں بتایا، لیکن دل میں یہ یقین اور بڑھ گیا کہ یہ سب آپ کے بتائے گئے وظیفے اور اللہ کی مدد کا اثر ہے۔ لیکن حالات ابھی بھی باہر سے ویسے ہی تھے۔ گھر والوں کی انکار، سوسائٹی کی باتیں، رشتہ داروں کی بہرحمیاں۔ ایک بار تو ان کی امی نے صاف کہہ دیا، یہ رشتہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ علینا سسٹر، اس رات میں سجدے میں گر گئی اور بس یہی کہا، یا اللہ اگر مجھے توڑنا ہے تو مکمل توڑ دے، لیکن اگر میری محبت سچی ہے تو کوئی ایسا راستہ نکال دے جو ہم میں سے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر اگلی صبح کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ علینا سسٹر، اس رات کے بعد میری زندگی میں ایک عجیب سی تبدیلی آنا شروع ہو گئی، جیسے کچھ اندر سے ہلنے لگا ہو، جیسے دل نے پہلی بار یہ محسوس کیا ہو کہ میری دعا سنی جا رہی ہے۔ لیکن اس تبدیلی سے پہلے ایک زبردست طوفان آیا۔ ان کی امی نے میرے نمبر کو بلاک کروا دیا، ان کا فون پر پابندی لگ گئی۔ ان کے بھائی نے ان سے زبردستی قسم لی کہ وہ مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کریں گے۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری سانسیں بند ہو گئی ہو۔ میں نے ان کی پروفائل کو بار بار ریفریش کیا، وہ آن لائن نہیں آ رہے تھے۔ کسی دوست سے پتہ کروایا تو معلوم ہوا کہ ان کے موبائل ہی چھین لی گئی ہے۔ میں روتی رہی گھنٹوں بغیر کچھ کھائے، آنکھ سوج گئی اور دل اندر سے خالی ہو گیا۔ دل میں خوف آ رہا تھا کہ شاید سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر آپ کا دیا ہوا دم سٹون میرے ہاتھ میں تھا۔ آپ کے وہ جملے بار بار یاد آ رہے تھے کہ کبھی بھی وظائف کو درمیان میں مت چھوڑنا اور کبھی اللہ سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اس کی ذات سرپرائز دینی جانتی ہے۔ اسی امید پر میں نے وظیفہ جاری رکھا۔ فجر کی نماز کے بعد لمبے سجدے، ہر جمعرات کا روزہ، اور رات کو سوتے وقت 313 مرتبہ درود تنجینہ، ساتھ ہی آپ کا بتایا گیا الفاظ، یا اللہ میرے نصیب کو آسان کر دے، میری محبت کو پاکیزہ کر دے، میری زندگی کا حصہ بنا دے۔ علینا سسٹر، میں نے ان کے بعد کسی کو نہیں بتایا کہ میرے دل میں کیا ہے، سب کو یہی دکھایا کہ میں ٹھیک ہوں اور اندر سے میں ٹوٹ چکی تھی۔ پر ایک رات خواب میں ان کو دیکھا، وہ سفید لباس میں تھے اور رو رہے تھے اور بس یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے معاف کر دینا، میں مجبور ہوں۔ اٹھتے ہی میری حالت خراب ہو گئی۔ میں نے وضو کیا اور 2 نفل ادا کیے، پھر روتے روتے آپ کو میسج کیا۔ آپ نے کام اور فل یقین کے ساتھ بس یہ کہا کہ یہ خواب کوئی اتفاق نہیں، تمہارے راستے کھلنے والے ہیں، اللہ تمہیں اس امتحان میں کامیابی دے گا، تم صبر کرنا نہیں چھوڑنا۔ کیا آپ کے بال جھڑ رہے ہیں، روکھے، بے جان اور پتلے ہو گئے، کوئی بھی تیل اثر نہیں کر رہا؟ تو آپ کی پرابلم کا سلوشن ہے میریکل ہیئر آئل، ایک بہترین نسخہ جو بالوں کو مضبوط کرے، گرتے بالوں کو روکے اور جڑوں سے مضبوط کرے۔ میریکل ہیئر آئل کے فائدے: جڑوں کو مضبوط بنائے، بالوں کو گھنا، ملائم اور چمکدار بنائے۔ روزانہ صرف چند بوندیں ملائیں اور فرق خود بخود محسوس کریں۔ آرڈر دینے کے لیے ابھی رابطہ کریں، +919546078833۔ میریکل ہیئر آئل، بالوں کی خوبصورتی کا راز۔ اور میں نے صبر کرنا سیکھ لیا۔ میری آنکھوں کے آنسو اب میرے ویپن بن گئے تھے۔ میں نے دل کو اسٹرانگ کرنے کے لیے جم جانے شروع کر دیے۔ پھر ایک ایسا اچانک ایک کامن فرینڈ نے بتایا کہ ان کی امی بیمار ہو گئی ہیں، اور ان دنوں میں نے نفل کا ایک نیا عمل شروع کیا تھا جو آپ نے بتایا تھا۔ ہر بیماری، ہر رکاوٹ اور ہر مشکلات کے لیے 11 نفل صلاۃ الحاجات۔ میں نے 3 دن
مسلسل وہ نفل ادا کیے اور اللہ سے صرف ایک ہی بات کہی، یا رب اگر میری نیت صاف ہے اور میری محبت سچی ہے تو خود راستہ نکال دے، جیسے صرف تو نکال سکتا ہے۔ تیسرے دن وہ میریکل ہو گیا۔ الینا سسٹر انہوں نے خود مجھے میسج کیا، اتنے دنوں کے بعد، اتنے مہینوں کے بعد اچانک ان کا میسج آ گیا، مجھے اجازت مل گئی ہے، امی کو جیسے کسی نے سافٹ کر دیا ہو۔ وہ خود ہی کہہ رہی تھی کہ اگر لڑکی نیک ہے، نماز روزے والی ہے تو مجھے اعتراض نہیں۔ میں نے بے اختیاری سجدے میں گر گئی، میرا جسم سے انرجی ختم ہو گئی تھی، لیکن دل مکمل زندہ ہو گیا۔ یہ کسی انسان کا کام نہیں تھا، صرف یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ اور الینا سسٹر یہ سب کچھ آپ کے بتائے گئے وظیفہ اور دعاؤں کے سچے طریقے سے ہوا۔ اس کے بعد ایک ایک دن میریکل سے بھرا ہوا تھا۔ امی ابو بھی کچھ دنوں کے بعد مان گئے، سب کچھ آہستہ آہستہ اپنے مقام پر آتا گیا، اور میں نے اس دن یقین سے یہ سمجھ لیا کہ محبت صرف دل کی دھڑکن کا نام نہیں، یہ تو اللہ کے دربار میں کی گئی سچی آرزو کا دوسرا نام ہے، اور آپ الینا سسٹر اس دعا کی قبولیت کا ایک ذریعہ ہے۔ الینا سسٹر، جس دن ان کا میسج آیا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، اس دن میرے دل میں خوشی اور خوف دونوں ساتھ ہی تھا۔ خوشی اس بات کی تھی کہ وہ واپس آ گئے، وہ بھی اپنے امی کی اجازت کے ساتھ، اور خوف اس بات کا تھا کہ کہیں سب کچھ ایک خواب نہ ہو۔ زندگی نے اتنے دھوکے دیے ہیں کہ اب کسی اچانک خوشی والی بات پر یقین نہیں آتا۔ اسی رات میں نے آپ کا دیا ہوا دم سٹون ہاتھ میں لیا اور سوتے وقت وہی درود شریف پڑھا جو آپ نے کہا تھا، درود تنجینہ 313 مرتبہ اور 7 2 رکعت نفل شکرانے کے۔ میں نے سجدے میں جا کر کہا، یا اللہ اگر یہ خواب نہیں حقیقت ہے تو اس کو ہمیشہ کے لیے میری تقدیر میں بنا دے۔ اگلے دن انہوں نے کہا، امی اب ابو کو منانے کی کوشش کر رہی ہیں، تم دعا کرتی رہنا کہ سب کچھ اب ان کے فیصلے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ الینا سسٹر، اس دن سے میری دعا کی شدت اور بڑھ گئی۔ میں نے ایک نیا وظیفہ آپ سے لیا اور آپ نے کہا یہ 21 دن کا وظیفہ ہے، جس دن مکمل ہوگا اسی دن کوئی واضح اشارہ آئے گا۔ میں نے روز سورہ یاسین کے بعد یا لطیفو یا ودودو یا جمیعو 1100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے دن سب کچھ ٹھیک چلتا رہا، لیکن پھر اچانک ایک دن ان کا میسج آیا، ابو بہت زیادہ غصے میں آ گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ کبھی بھی تمہیں اس گھر میں بہو نہیں بنائیں گے۔ میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا ہو گیا، دل جیسے دوبارہ ٹوٹنے لگا۔ میں نے آپ کو فوراً کال کی، آپ کی آواز بھی یاد ہے، یہ تو اصل وقت ہے صبر کا، اگر تم یہاں ہار گئی تو شیطان جیت جائے گا، ابھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ الینا سسٹر، آپ کی وہ بات میرے اندر اتر گئی۔ میں نے پھر سے وضو کیا، 2 نفل ادا کیے اور آنسو سے اللہ سے کہا، یا اللہ اب تو ہی ہے فیصلہ کرتے، جو بہتر ہے وہ کر دے۔ اسی رات مجھے ایک خواب آیا، ایک سفید لباس والی بوڑھی عورت تھی، انہوں نے صرف اتنا کہا، یقین رکھو وہ تمہارا ہے، لیکن آخری رکاوٹ ابھی بھی باقی ہے۔ میں نے اگلے دن آپ کو یہ خواب سنایا اور آپ نے صرف کہا، الحمدللہ یہ خواب سچا ہے، تمہارا نصیب قریب ہے، بس وظائف مکمل ہونے دو۔ الینا سسٹر، پھر انہوں نے ایک عجیب بات کہی، میں اب بات نہیں کر سکوں گا کچھ دن، بس تم دعا کرتی رہنا، اگر سب کچھ ٹھیک ہوا تو میں خود تمہیں کال کروں گا۔ پھر واقعی وہ غائب ہو گئے، نہ کوئی کال نہ کوئی میسج، ہر لمحہ دل گھبراتا رہا، ہاتھ کانپتے رہے اور نیند غائب ہو گئی، اور دل میں بس ایک ہی سوال تھا کہ کیا یہ سب کچھ دوبارہ ختم ہونے جا رہا ہے؟ میں نے آپ کو میسج کیا، آپ نے صرف ایک ہی لائن کا رپلائی دیا، یہ آخری امتحان ہے، کامیابی بہت قریب ہے، بھروسہ رکھو۔ اور وہی میں نے کیا، وظائف مکمل کیے۔ 21 دن والا جو وظیفہ آپ نے دیا تھا، اسی دن شام کو دروازے پر دستک ہوئی، امی نے کہا کوئی مہمان آیا ہے۔ جب میں باہر گئی تو سامنے ان کی امی تھی اور ان کے ساتھ میری امی بیٹھی ہوئی تھی۔ الینا سسٹر، میرے آنکھ کے سامنے سب کچھ دھندلا ہو گیا، میں کنفیوزڈ ہو گئی کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے ایک جملہ کہا، ہم آپ کی بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ راضی ہیں۔ میں نے امی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، بس اسی وقت میرا دل سجدے میں گر گیا، اللہ نے سچ میں کر دکھایا تھا۔ آپ کے بتائے ہوئے وظیفے، آپ کے الفاظ اور آپ کے صبر کا تلقین نے مجھے میرا مقدر دے دیا تھا، اور مجھے اسی دن یقین ہو گیا الینا سسٹر کی جو وظائف دل سے پڑھا جائے، جو دعا دل سے مانگی جائے،
اور جس یقین میں اللہ ہو وہاں ناممکن کچھ نہیں ہوتا۔ علینا آپی، میں نے جو کچھ اس دن کہا اور دیکھا وہ کسی فیری ٹیل سے کم نہیں تھا، لیکن یہ کوئی افسانہ نہیں تھا، یہ میری زندگی تھی، اور اس کے سب سے بڑا کردار اللہ کا تھا۔ اور پھر آپ، جب ان کی طرف سے رشتہ آیا، امی کے آنکھوں میں عجیب سا سکون آ گیا۔ امی نے بس ایک ہی سوال کیا کہ کیا تم واقعی خوش ہو اس رشتے سے؟ میرے آنکھوں سے آنسو نکلے اور میں نے کہا، امی یہ وہی ہے جس کے لیے میں نے نماز میں سجدے لمبے کیے، راتوں میں آنکھوں سے نیند نکال کر دعائیں مانگی ہیں۔ علینا آپی، اس کے بعد ہر قدم میرے رب کے کرم لگا۔ کچھ دن کے بعد منگنی ہو گئی، اور آپ یقین کریں جس لوگوں نے کبھی کہا تھا کہ یہ رشتہ ناممکن ہے، وہ اب خوشی خوشی پکچر بنا رہے تھے۔ شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی اور میں نے اسی دن آپ کو کال کیا۔ علینا آپی، شادی فکس ہو گئی ہے، دل ڈر رہا ہے کہیں آخری وقت پر کچھ نہ ہو جائے۔ آپ کی وہ بات آج بھی میرے دل پر نقش ہے، جب اللہ کوئی چیز لکھ دیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بدل نہیں سکتی۔ بس اب شکر ادا کرو اور نماز، درود اور شکرانے کے سلسلے کو مت چھوڑنا۔ میں نے وہی کیا۔ شادی سے پہلے 3 دن کا خاص وظیفہ آپ نے بتایا تھا، ہر فجر کی نماز کے بعد سورہ یوسف کی تلاوت اور 100 مرتبہ یا ودودو یا لطیفو یا قادر، یہ پڑھنے کے لیے آپ نے مجھے دیا۔ شادی والے دن میری حالات عجیب تھی، دل بہت خوش تھا لیکن ایک چھوٹا سا ڈر بھی تھا کہ کیا واقعی یہ سب حقیقت ہے۔ لیکن جب نکاح کے بعد اس نے پہلی بار مجھے دیکھا، اللہ نے میری سب سے بڑی دعا تمہیں بنا دی ہے، تو مجھے لگا واقعی کوئی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ علینا آپی، اس دن مجھے یوں لگا جیسے اللہ نے مجھے آواز دے کر کہا ہو، تم نے مجھ پر یقین رکھا، میں نے تمہیں وہ دیا جو تمہارے دل میں تھا۔ شادی کے بعد سب کچھ بدلا، لیکن ایک چیز نہیں بدلی، نماز، درود اور اللہ کی توکل۔ میں نے ابھی بھی وہ دم سٹون سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ میں ہر روز رات سونے سے پہلے وہی درود تنجینہ پڑھتی ہوں جیسے آپ نے سکھایا تھا۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہ کسی اور کو وہی راستہ دکھاؤں جو آپ نے مجھے دکھایا۔ علینا آپی، میں آج اکثر سوچتی ہوں اگر اس دن آپ نہ ملی ہوتی، اگر آپ نے مجھے وہ خاص وظائف نہیں دیا ہوتا تو شاید میں ٹوٹ چکی ہوتی، یہ خود سے ہی ہار چکی ہوتی۔ لیکن آپ کی باتیں، آپ کا حوصلہ اور آپ کا دیا ہوا یقین، وہ سب کچھ میری زندگی میں بدلاؤ لایا۔ اب جب کبھی زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے تو میں وہی وظائف، وہی سجدے اور وہی یقین واپس لے آتی ہوں، اور مجھے ہر بار وہی محبت، وہی سکون واپس ملتا ہے۔ علینا آپی، شاید آپ کو اندازہ نہ ہو لیکن آپ کسی کی تقدیر بدلنے کا وسیلہ بن گئی ہیں۔ اللہ نے آپ کے ذریعے مجھ پر رحم کیا اور مجھے وہ محبت عطا کی جس کے لیے میں نے دن رات تڑپ کر دعائیں مانگی ہے۔ اور اب میری ایک ہی خواہش ہے کہ جس طرح آپ نے مجھے راستہ دکھایا، اللہ آپ کو بھی ہر اندھیرے میں روشنی دے اور ہر کسی کو وہی محبت عطا کرے جن کی بنیاد صرف اللہ پر یقین، صبر اور سچے دل کی دعا ہو۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی، خوش رکھیں۔ اور آپ نے بہت ہی پیارے طریقے سے اپنی جو سٹوری تھی، اپنی جو سکسیس سٹوری تھی ہمارے ساتھ بہت ہی سکون کے ساتھ آپ نے شیئر کیا۔ میں ہر کسی کو بولتی ہوں کہ اسی طرح آپ لوگ جو ہیں اپنی اپنی سٹوری ہم سب سے، چاہے وہ ایڈمن ہو گئے، چاہے ڈائریکٹلی مجھ سے، آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی میریکل سٹوری ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ چلیے جی، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔